سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونے ہیں، چونکہ ہاتھ دھونا بھی فرض ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ کو دھونا فرض ہوتا ہے اس کے ایک ایک بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جانا، بہا دینا لازم ہے۔ لہٰذا اب آپ مناسب مقدار میں ٹوٹی کھولیں، جیسے یہاں دھار گر رہی ہے، دھار ہے مثال کے طور پر، اور اس کو یوں پیچھے تک لے جائیں، ایک ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملتے بھی جائیں، خصوصاً کوہنیاں، کہ یہ کھال عموماً جو کوہنیاں ٹکتی ہے تو کھال سخت ہو جاتی ہے اور سردیوں میں اور کھال سکڑ جاتی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر خیال نہ کریں اور پانی بہائیں اور اس پر سے پانی بہے تو فوراً جذب نہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں پھر بعد میں دیکھیں تو یہاں پر سفید سفید لکیریں آپ کو نظر آئیں، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے، فقہا نے فرمایا کہ مثلا خصوصاً ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہوئے کہ پہلے تھوڑا سا پانی لے کر اس کو اچھی طرح ہاتھ پر مل لیں، جیسے تیل کو ملتے ہیں، اور اس جگہ پر جیسے کوہنی ہے تو یہاں پر پانی ڈال کے اس طرح تھوڑا سا اس کو رگڑیں تاکہ کھال اچھی طرح پانی کو پہلے ہی جذب کر لے، تاکہ جب آپ بعد میں بہائیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں پر کھال اپنی سختی کی بنا پر اس پانی کو فوری طور پہ قبول نہ کرے اور آپ پانی بہانے کا سلسلہ جب موقوف کریں تو وہ مقام سوکھا رہ جائے۔ اس لیے پہلے تھوڑا سا پانی دونوں ہاتھوں میں لے کر تیل کی طرح اس کو مل لیں دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک، اور جہاں سخت حصے ہیں خصوصاً اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح اس کو یوں رگڑ دیں تاکہ اچھی طرح وہ جگہ نرم ہو کر پانی کو جذب کر لے۔ اب آپ جب پانی ڈالیں گے تو اب آپ کو مزید سختی کے ساتھ ملنے کی حاجت نہیں، انشاءاللہ ہر جگہ پانی بہہ جائے گا۔ تو بس یہ سنت کریمہ ہے، آپ یوں ٹونٹی کھولیں اور یہ پانی آپ نے یہاں تک بہایا، پھر اس طرح کریں، یہاں پہ ڈالیں، یہاں تک بہا دیں۔ جب آپ کو یقین ہو کہ اس طرح چونکہ دھار گر رہی ہے، اب اس میں یقینی سی بات ہے کہ جب تھوڑی دیر بھی اگر آپ ہلکا ہلکا کریں گے تو 6 7 8 بوندیں تو بہی جائیں گے، کم از کم 2 بوند اگر بہتی تو فرض پورا ہوتا، اور 6 بوندوں پر گویا کہ 3 مرتبہ دھلنا متحقق ہوتا تو سنت بھی ادا ہو جاتی۔ اب آپ کا گمان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دھار گری ہے کہ اس پہ پانی جو بہہ رہا ہے وہ 6 7 8 بوندیں بہہ گئی ہیں، تو گویا کہ ایک ہی دفعہ بس آپ پیچھے جب یہ لے جا رہے ہیں تو یہ 3 مرتبہ دھلنا متحقق ہو رہا ہے ایک ہی دفعہ میں۔ پھر آپ نے یہ کیا اس طرح، پھر یہاں سے یہاں تک کیا، بس ہاتھ دھل گیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پورا یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں پھر یہ کریں، اور دھار بڑی تیزی سے جا رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا کہ اگر تیزی سے آپ نے زیادہ مقدار میں دھار کھول دی ہے، جیسی پانی گرے گا یہ 6 کیا یہ تو 50 60 بوندیں بہہ جائیں گی۔ اب آپ آگے تک لے جا رہے ہیں تو یہ گویا کہ بالفرض 15 20 بوندیں بہہ گئیں، تو یہ تو 3 مرتبہ گویا کہ دھل گئے، لیکن آپ پھر اس کو واپس لا رہے ہیں، پھر یہ لے جا رہے ہیں، پھر لے جا رہے ہیں، تو کتنی مرتبہ دھوئیں گے بھائی؟ تو ہمارے بعض بھائی تو صحیح بات ہے کہ وضو خانوں پر وضو نہیں کرتے، پورا غسل کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہوئے بھی اتنی تیز ٹوٹی کھول دیں گے اور پورا ملتے جائیں گے، چہرہ ملتے جائیں گے، پتہ نہیں وہ پانی کو کہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں، جسم کے اندر اسٹاک کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کثرت سے پانی بہانے کا فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں بلا ضرورت پانی بہانا اسراف میں داخل ہے اور اسراف گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس اصول کو بس آپ ذہن میں رکھیں جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بار دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ تو 2 بوند پانی بہا 1 مرتبہ دھل گیا، 4 بوند پانی بہا 2 مرتبہ دھل گیا، 6 بوند پانی بہا 3 مرتبہ دھل گیا۔ اب آپ ذرا دوبارہ اب جب آپ وضو کریں نلکا کھولیے گا اور ذرا دیکھیے گا کہ اس میں جو دھار گر رہی ہے اندازاً، پہلے آپ یوں بلکہ کریں، یوں پانی لیں تھوڑا سا، 1 قطرہ گرائیں 2 قطرہ گرائیں، دیکھیں 2 بوند جب ایک جگہ گر کے بہتی ہیں تو کتنا ایریا ایسا ہوتا ہے، بس 6 بوند گرا کر دیکھ لیں اب کتنا پانی بہا، وہ مقدار چاہیے ہاتھ دھونے کے اندر۔ ہم 6 بوندیں نہیں 600 بوندیں بہا لیتے ہیں اور پورے ہاتھ کو بار بار کرتے ہیں۔ اچھا پھر بعضوں کا طریقہ، اب یہ تو میں نے ایک صحیح طریقہ آپ کو بتایا ہے جس میں انشاءاللہ کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے گی۔ ہمارے بھائی بہن کیا کرتے ہیں، نلکا کھولا یوں ڈائریکٹ یہاں سے لے کے یہ یوں پانی ڈالتے ہیں۔ اب جب یوں ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ سامنے کا حصے پہ تو پانی بہتا ہے، لیکن یہ جو پیچھے کا حصہ ہے پانی یہاں تو نہیں چڑھے گا۔ اب ہوتا یہ کہ یوں پیچھے کیا، یہاں پہ ہاتھ پھیرا، تو ایک خطرہ ہے کہ یہاں کا مسا ہو جائے، یہاں تو پانی بہ رہا ہے فرنٹ کے اوپر کیونکہ یہ آپ نلکے یہاں پہ گر رہا ہے، اس طرح آپ کر رہے ہیں اور یہ جگہ عموماً سوکھی رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے جو طریقہ بتایا وہ ذرا محتاط ہے، اسی طریقے سے کریں۔ ہاں بہرحال اگر آپ نے اس طرح پانی ڈال کر پھر یہاں پر بھی آپ پانی بہا دیتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر آپ نے سامنے تو یہ پانی بہایا اور پیچھے خالی ہاتھ پھیر کے مسا کر لیا، تری پہنچائی ہے، تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔
بعض بھائی بہنوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں ہاتھ دھل گئے، اس کے بعد پھر مزید یہ پانی لے کے یہ ایک پھر یوں پھر یوں پھر یوں، یعنی 3 مرتبہ دھونے کے بعد بھی انہیں اطمینان شاید نہیں ہوتا، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر مزید اس طرح پانی ڈالنا سنت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ پانی بغیر کسی وجہ کے ڈالا تو وہ اسراف میں شامل ہے، اور اسراف گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ آپ محتاط انداز سے ہاتھ دھوئیں، پھر مزید پانی وغیرہ ڈالنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بھی سر کے مسح کے بارے میں عرض کرتے ہیں، لیکن ایک پہلے کالر منتظر ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوگا۔ سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی آخر کی جو 3 انگلیاں ہیں، پہلے تھوڑا پانی اس میں لے لیں، لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں، اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں، اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں۔ جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے۔ شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو۔ پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے لے آئے تو اس کو کھول دیں۔ اب سائیڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے، اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آگے لے آئے، اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے، انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے۔ اب ہاتھ کی پشت رہ گئی، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے، اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں، تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ جناب پانی لیتے ہیں ہاتھ میں اور اس کو یوں ایسے پھینک کے پھر اس کے بعد وہ چوم کے جو ہے پھر وہ شروع کرتے ہیں، تو یہ چومنا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، کوئی چومنا یہاں پہ مستحب نہیں ہے، نہ کوئی سنت سے منقول ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بس اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں لیا، دونوں ہاتھ میں تریم آ گئی تو اس کے بعد سر کا براہ راست مسح کرنا ہوگا، چومنا مناسب نہیں۔